بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صلوات۔ حضرت سید الشہداء صلوات اللہ علیہ کہ سفیر کی شہادت کے بھی ایام ہیں، اس مناسبت سے بارگاہ رسالت اور امامت میں اس شہادت کی جو در حقیقت کربلا کے شہیدوں میں سے پہلے شہید ہیں، اس کی تعزیت پیش کرتا ہوں۔ اسی طرح امام محمد باقر صلوات اللہ علیہ کی شہادت کی مناسبت سے بارگاہ رسالت و امامت میں بالخصوص بارگاہ حضرت ولی اصل اجر اللہ فرجہ الشریف کی بارگاہ میں تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں، اور اس دعا کے ساتھ کہ خداوند متعال ہمیں اس جہان میں اہل بیت علیہ السلام کے محبوں اور پیروکاروں میں سے معشور فرمائے۔ عید قربان کی مناسبت سے سورہ مبارکہ حج کی آیہ مجیدہ کو عنوان کلام قرار دیا ہے۔ اس میں خداوند متعال تاکید کی نفی کے ساتھ ارشاد فرماتا ہے کہ ہرگز اللہ کو ان جانوروں، ان قربانیوں کے خون اور گوشت نہیں پہنچ سکتے، ولیکن ینالہ التقوی منکم، یہ جو آپ قربانی کرتے ہیں اللہ کی حکم کی اطاعت کرتے ہوئے جو آپ جانور قربان کرتے ہیں، ان کا گوشت خون تو اس تک نہیں پہنچتا، لیکن آپ جو تقوی الہی اختیار کرتے ہیں وہ اللہ تک پہنچتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ جانوروں کی ملکیت اور نعمت جو انسانوں کو عطا کی گئی ہے اس کے متعلق ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور اس طرح اللہ نے ان جانوروں کو آپ کا تابع قرار دیا ہے، مسخر قرار دیا ہے آپ کے لیے، تاکہ آپ اللہ کی بڑائی کا اظہار کر سکیں اس بات پر کہ اس نے آپ کو ہدایت دی ہے۔ وبشر المحسنین، اور نیک کام کرنے والے لوگوں کو بشارت دے دیں۔ یہ آیہ مجیدہ ہے سورہ مبارکہ حج کی، آیہ نمبر 37 ہے۔ یہ عمل جسے قربانی کہا جاتا ہے اور سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے مشہور ہے، یہ کوئی معمولی عمل یا رسم یا عادت یا روایت نہیں ہے۔ پہلے بھی بڑی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ جتنی بھی عبادات ہوتی ہیں، عبادت کا تصور وابستہ ہوتا ہے، مربوط ہوتا ہے اس حقیقت کے ساتھ کہ اس میں قصد تقرب الہی کرنا پڑتا ہے، یعنی جب تک کسی عبادت میں اللہ کے تقرب کا قصد نہ کیا جائے وہ عبادت شمار ہی نہیں ہوتی۔ تو عبادت کا ایک جو امتیازی عنصر ہے یا جز ہے وہ تقرب الہی کی نیت سے اللہ کی قرابت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے عمل کو انجام دینا، اور قربانی بھی عبادات میں سے ہے۔
خمس، زکوٰۃ، حج، نماز، طہارتیں، غسل، تیمم، وضو، یہ سب عبادات ہیں۔ ان سب میں قصد تقرب الہی کرنا پڑتا ہے، اور جن چیزوں میں بھی اللہ کے تقرب کا قصد کرنا ضروری ہوتا ہے، یعنی ہم اپنے عمل کو اس بے نیاز خالق مالک کی خوشنودی سے باندھتے ہیں کہ یہ ہم عمل اس کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور عنصر، کوئی اور مقصد اس کام میں موجود نہیں ہے۔ اور اگر غلطی سے کوئی اور عنصر یا کوئی اور وجہ اس عمل میں شامل کر دی جائے تو عمل باطل ہو جاتا ہے۔ کوئی سجدہ لمبا اس لیے دیتا ہے کہ دماغ کی طرف خون کی گردش اور خون کا پریشر بڑھ جائے گا، لمبا سجدہ اس لیے دے، تو نہیں یہ کہ وہ سجدہ نہیں کر رہا، بلکہ اس نے تو اسے ایک باطل عمل بنا دیا ہے۔ کوئی دوسرے کو دیکھ کے کرت بڑی اچھی کرنا شروع کر دیتا ہے، یا آواز خوبصورت ہے اسے سناتا ہے کہ میں بڑی اچھی کرت کر سکتا ہوں، تو یہ سب کچھ ہے لیکن نماز نہیں ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی خوشنودی کو ملحوظ خاطر رکھنا پڑتا ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ صرف نماز کی شروع میں قربتاً اللہ کہہ دیا اور پھر جو ہے وہ چھٹی ہو گئی آخر تک، جیسے آپ جہاز پہ بیٹھ گئے تو اب جب سفر ختم ہوگا تو اترنا ہے نا، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ فقہی کتب دیکھیں تو استدامت نیت، یعنی نیت کو دوام رکھنا چاہیے عمل کے آخر تک۔ یہ نہیں ہے کہ صرف شروع کر دی تو اب ٹکٹ مل گیا ہے، جہاز پہ بیٹھ گئے ہیں، جب سفر ختم ہوگا تو تب اتر جانا ہے، نہیں، ہر عمل اسی قصد کے ساتھ چلے گا کہ میں جو اٹھ بیٹھ کر رہا ہوں، جو پڑھ رہا ہوں، جو ذکر کہہ رہا ہوں، جو حرکات انجام دے رہا ہوں، یہ سب اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے ہے۔ یہاں پر ایک وضاحت اس لیے کرنا ضروری ہے جو اب عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سے لوگ مجھے طنز کرتے ہیں، جی مولوی بڑا امیر ہے، الحمدللہ کوئی امیر نہیں ہوں، بہرحال غریب بھی نہیں ہوں، اور جی بڑا اکڑ خان ہے، یہ مسجد کی تعمیرات ہو رہی ہے تو میں نے آج تک کسی کو چندے کا نہیں کہا ہے، اگر کسی کو کہا ہے تو وہ بے شک بتا سکتا ہے کہ مجھ سے چندہ مانگا ہے، تبلیغ بھی نہیں کی ہے۔ اس میں کوئی تکبر غرور کی بات نہیں ہے، یہ آپ کے پیسے دینے کا جو عمل ہے نا، اسے نیکی سے نہیں نکالنا چاہتا، یہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی بات۔ چونکہ اگر میں کسی کو اصرار کرتا ہوں اور وہ میرے کہنے سے یہ سمجھتا ہے کہ اگر نہ دیا تو مولوی کیا کہے گا، میں اتنا دولت مند ہوں، معاشرہ کیا کہے گا، یہ شرما کے لوگوں کو نیکیوں پہ پیسے خرچ نہ کرائیں۔ آپ کی تعمیرات تو مکمل ہو جائیں گی، لیکن جس بیچارے نے وہ پیٹ کاٹ کے آپ کو پیسے دیے ہیں اس کو کچھ نہیں ملے گا، یہ اس کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ وہ اپنے جذبے سے اللہ کی خوشنودی کے لیے دے، وہ ایک بھی روپیہ دے گا تو اس میں برکت ہوگی، کیونکہ اللہ کے لیے ہے نا۔ یہ جو ہم گروپ بنا کے بہت سی میں نے دیکھا ہے مساجد امام بارگاہوں کی تعمیر ہوتی ہے، 8-10 بندے جو معتبر ہوتے ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک بندے سے ملاقات کر رہے ہیں، اعلان کر دیں کہ بھائی تعمیر کر رہے ہیں، کوئی حصہ لینا چاہتا ہے تو لے، تاکہ وہ تھوڑے پیسے دے یا زیادہ پیسے دے، اس کا وہ دیا ہوا کام اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، اپنے جذبے سے دے رہا ہو، جذبہ ایمانی سے دے رہا ہو، تاکہ آخرت میں وہ جو یہاں اپنی دولت کا نقصان کر رہا ہے بظاہر، اسے اس کا اجر مل سکے۔ شرما کے لوگ کیا کہیں گے کہ میں نے تو حصہ ہی نہیں لیا ہے،
جی میں تو 10 سال سے مجلس کروا رہا تھا، اب حالات نہیں ہیں، اب مجلس بھی کروانی ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی رہنے دیں، خدا را رہنے دیں۔ اچھا پچھلے سال 1,00,000 کی کرا سکتے تھے، اس سال 10,000 کی گنجائش، اتنی ہی کرا لیں۔ کس نے آپ کو کہا کہ اس سال بھی 1,00,000 کی کرائیں؟ اللہ کے ہاں کو عمل کے حجم کی اہمیت ہے، اس کے ہاں تو عمل کی کیفیت کی اہمیت ہے۔ وہ نشیہ پور کی خاتون کا قصہ سنایا تھا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام یا امام رضا کی نسبت جو تھا، میں قصہ نہیں پڑھنا چاہتا۔ اس کے 1.5 یا 2 درہم تھے اور کوئی 1.25 گز وہ جو گھروں میں خواتین بنتی تھیں، ہم پنجابی میں سے پوتی کہتے تھے، وہ اتنا ٹکڑا تھا، اور جو حضرت کا نمائندہ تھا وہ لینے کے لیے تیار نہیں تھا کہ میں تو یہاں سے 1000 روپے لے کے جا رہا ہوں، تو اس کا کیا کرنا ہے؟ تو اس نے کہا کہ حق کے سلسلہ میں شرمانا نہیں چاہیے، اتنا ہی میرے پاس حق ہے، آپ جو ہے مولا کو دے دینا۔ وہ ایک لمبا چوڑا اثاثہ لے کے گئے حضرت کی خدمت میں، یوں ہی بیٹھا بندہ، تو حضرت نے پوچھا کہ وہ اس بڑھیا خاتون نے جو دی تھی امانت وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا مولا یہ ساری بوریاں ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ نکالنے فرمایا، وہ نکال کے لے آیا، وہ نکال کے لے آیا۔ حضرت نے وہ رکھا، باقی سارے کا سارا مال واپس کر دیا۔ صرف رکھا ہی نہیں بلکہ ایک کفن لے کے آئے، فرمایا یہ حضرت صدیقہ طاہرہ کا جو گاؤں ہے، قریہ ہے، وہاں پہ کپاس ہم لگواتے ہیں، اس کپاس سے ہمارے گھر کی خواتین نے یہ بنا ہے اور یہ سوتر جو ہے وہ کاتا ہے، یہ اس کا کفن ہے۔ پھر جیب سے نکال کے کچھ پیسے دیے، کہا کہ تیرے وہاں جانے کے بعد تقریباً 18 یا 19 دن یہ زندہ رہے گی، اتنے پیسے اس پہ خرچ کر لے، اتنے پیسے جو ہیں وہ اپنے مرنے کے بعد خرچے کے لیے چھوڑ دے۔ اور پھر اس سے آگے والا جو جملہ فرمایا وہ بڑا عجیب تھا، فرمایا کہ اس کا جنازہ میں خود آ کے پڑھاؤں گا۔ خود آ کے جنازہ پڑھاؤں گا۔ بس یہاں مقدار کا مسئلہ نہیں ہے، کیفیت کا مسئلہ ہے۔ شرم کے لیے، پنجابی ناک کے لیے خدا را اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کرے۔ ایک طولانی زندگی ہمارے پیش نظر ہے، ہمارے سامنے ہے، اس کے سارے خرچے اسی مختصر زندگی سے لے کر جانے ہیں۔ ہم نے کوشش کرنی ہے، پھر اس کی رحمت شامل حال ہو، اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت شامل حال ہو، کوئی ایک نیکی بھی قبول ہو جائے تو بے نیاز مالک خالق اس پہ اتنا اجر دیتا ہے کہ دنیا کا سپر پاور کمپیوٹر بھی اسے کاؤنٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ دینے سے اس کے خزانے میں کمی نہیں آتی۔ اب آپ کی ناراضگی کی بات کر لوں، اور مجھے ہر سال میں یہ کہتا ہوں اور آپ بھی سن لیتے ہیں، کہیں مسجد امام بارگاہ بن رہی ہو تو کوئی بندہ جائے کہ جناب مسجد بنا رہے ہیں، تعمیر میں حصہ لے لو، تو ایک ہی مضمون ہر چھوٹے بڑے نے رٹا ہوتا ہے، جناب آج کل مہنگائی بہت زیادہ ہے، بچے سارے پڑھ رہے ہیں، ان کی فیسیں ہی پوری نہیں ہوتی، حالات بڑے خراب ہیں۔ اور وہی بینڈ باجے والے اگر بلائیں تو وہاں ہزاروں روپے پھینک رہے ہوتے ہیں، بینڈ باجوں والوں ہزاروں، گننے کوئی نہیں رہا ہوتا، مقابلے میں نکالتے ہیں جناب وہ پیک نئے نوٹ اور مقابلے میں پھینکے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ غربت یا عمارت آپ کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کا ذہن فتور سے پر ہے۔
اگر آپ غریب ہیں تو اس وقت کہاں سے یہ اتنی وہ پکڑ کے لاتے ہو، اور بڑے تردد سے بینک سے نئے نئے نوٹ بھی نکلوانے ہیں۔ اب معمولی سے معمولی بندہ جو ہے 25-30 ہزار کا موبائل اس کے ہاتھ میں ہے۔ حالات ٹھیک نہیں تھے، صدیوں سے یہ حالات ٹھیک نہیں ہوئے، قربانی اس لیے نہیں تھی۔ ابھی موبائل چوری ہو جائے 70,000 قرض اٹھا کے موبائل لے لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنا غربت یاد ہے۔ اور نہیں، وہ ہمارے پنجابی میں جو ہے نا وہ ایک جملہ کہا جاتا ہے، پلے نہیں دھیلا تو کر دی میلا میلا۔ کچھ یاد نہیں رہے گا کہ بچوں کی مہنگائی کا مسئلہ ہے، فیسیں پوری نہیں ہوتی، گھی 300 سے 550 روپے کلو پہ چلا گیا، سب کچھ گھوم گیا، دیوانوں کی طرح گھوم رہا ہے کہ کسی طرح بھی ہو تو موبائل لیا جائے۔ موبائل کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ آپ نے بین الاقوامی مارکیٹ کے ریٹ چیک کرنے ہوتے ہیں کہ آپ کی جیب میں اگر موبائل نہ ہو تو آپ کو بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اور جتنے معاشرے کے بیکار جوان ہیں ان نے 2-2 3-3 رکھے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اور ہر ایک میں ایک جدا سم میسنگ ہو رہی ہے۔ اپنی روٹی اور خرچے کا بوجھ بھی والدین پہ ہوتا ہے، 3-3 4-4 ہزار روپیہ موبائلوں میں اڑا دیا جاتا ہے۔ یہ بھی بڑا ایک نشہ ہے۔ اب یقین فرمائیں، الحمدللہ مجھے 2 ادارے کچھ نہ کچھ دیتے ہیں، اپنی زندگی گزار سکتا ہوں، تو میں تو ایک مہینے میں 100 روپے کا کارڈ ڈلواتا ہوں اور اس سے کام چل جاتا ہے۔ بھائی ضرورت کے لیے فون کرنا ہے نا، یا دوسروں کو تنگ کرنے کے لیے، جب آپ کے پاس کوئی کام نہیں ہے دوسرے پہ گپ شپ لگا لیں۔ اور پھر ہماری ماشاءاللہ خواتین، پہلے وہ PTCL کی مہربانی تھی، لوکل کال ہوتی تھی، اگر کسی خاتون کے میکے یہاں ہیں، بہن یہاں ہیں، تو 1 گھنٹے 1.5 کی کال ہر روز کرنی ہوتی ہے۔ آج کیا پکایا آپ نے؟ ہم نے تو یہ پکایا تھا، ابھی برتن دھونے رہ گئے ہیں۔ ابھی یہ کیا ہے؟ یہ کوئی کام ہے؟ گھنٹہ 1.5 یہی کہ وہ جناب اس کے بچے کپڑے خریدنے تھے، او ہو آج تو توریاں پکائی تھیں لیکن ان میں پانی زیادہ ڈل گیا تھا۔ کیا بھئی، یہ اپنی زندگی بھی ضائع کر رہے ہو۔ آپ بات جو ہے وہ کوئی بامعنی بات کریں۔ یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ہمارے ساتھ کسی کے ساتھ ان بن ہو، دشمنی ہو تو فضول میں بکواسات کیے جاتے ہیں، نہ کوئی حق و حقیقت سے ان کا تعلق ہوتا ہے، صرف اپنا غصہ نکال رہے ہیں اور جھوٹ بول بول کے تہمتیں لگا کے اپنا نام اعمال خراب کر رہے ہیں، یعنی اپنا زیادہ نقصان کر رہے ہیں۔ تو خدا را ان چیزوں کو اہمیت دے، ضرورت کے تحت استعمال کریں جو بھی کرنا ہے۔ اب یہ ایک حدیث مبارک، چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، 3-4 منٹ رہ گئے ہیں، بہت سی باتیں کرنی تھی، چھوڑیں۔ یہ امیر المومنین علیہ السلام کے الفاظ ہیں۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ انہ لو علم الناس ما فی الاضحیہ لاستدانوا وضحوا انہ لیغفر لصاحب الاضحیہ عند اول قطرۃ تقطر من دمہا۔ کتنی بڑی بات حضرت نے ارشاد فرمائی ہے کہ اگر لوگوں کو علم ہو جائے کہ قربانی دینے میں کیا ملتا ہے، کیونکہ ہمیں تو لینے کا ہی شوق ہے نا، کہ کچھ ملنا چاہیے۔ اگر لوگوں کو علم ہو جائے کہ قربانی میں کیا ملتا ہے تو لوگ قرض اٹھائیں اور قربانیاں دیں۔ اب ایک اصل حضرت نے اس میں ارشاد فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ انہ لیغفر لصاحب الاضحیہ عند اول قطرۃ تقطر من دمہا۔ قربانی دینے والے کے جانور کا جب پہلا قطرہ گرتا ہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔
یعنی عجیب ہے، بے نیاز خالق مالک نے ہمارے لیے اتنے رحمت کے دروازے کھول رکھے ہیں جن کو گننا مشکل ہے. ہم حساب کتاب ان دروازوں کا نہیں لگا سکتے، اور 70-80 سال 90 سال 100 سال انسان زندگی گزار جائے، قیامت والے دن پتہ چلے کہ میں نے ایک دروازے سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا ہے. کتنا بڑا نقصان ہوگا، کتنا بڑا نقصان ہوگا. اور جس عظیم شخصیت کے عمل کو قیامت کی صبح کے طلوع ہونے تک دہرایا جائے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام. ان کی قربانی میں یہ تھا کہ قربانی اور اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کسی شے سے گزرنا. اولاد جیسی نعمت سے گزرے ہیں، جوان اولاد. ہم تو 10-20 ہزار 25 ہزار جو ہے اس کا مسئلہ ہے نا. وہ والد محترم فرمایا کرتے تھے کہ کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں 3 دفعہ ہمارے گاؤں کی وہ تعمیر کروائی، اور اس وقت یہ نہیں ہوتا تھا کہ بھائی اس علاقے میں تعمیر ہو رہا ہے تو لاہور سے کوئی ایڈ مل جائے. ہر کوئی اپنے ہی حساب سے چلتا تھا. تو وہ پھر سپیکر پہ اعلان کرتے تھے کہ اب میں اعلان کر رہا ہوں کہ یہ امام بارگاہ کا یہ بنانا ہے، سب کو غربت یاد آ جائے گی. ابھی پولیس پکڑ کے لے جائے تو شام سے پہلے 20 ہزار اسی گھر سے نکل آئے گا. ماشاء اللہ، کیا کہنے. بس اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا سوچنے کا انداز درست نہیں ہے. یہ حدیث ہے کہ ایک شخص اگر مالی امداد کر سکتا ہے کسی مومن کی اور نہیں کرتا، یا اس کا کوئی کام کر سکتا ہے نہیں کرتا، تو اس کو سزا یہ دی جاتی ہے کہ کسی دشمن اہل بیت کی نسبت اسے وہی کام کرنا پڑتا ہے. لے لو، انعام ہے، لے لو، بس پیسے تو خرچ ہونے ہیں. اگر اس طرف کریں گے تو آخرت میں کچھ ملے گا، نہیں کریں گے تو سزا ملے گی. یہ کہ اپنی آخرت کی بربادی کا باعث بھی بنیں گے. لہذا خدا را اپنے پہ رحم فرمائیں، اس زندگی سے فائدہ اٹھائیں، اور رحمت کے جو موارد ہیں، جو دروازے ہیں، ان سے بھی فائدہ اٹھائیں. قیامت والے دن ان اعمال کی بہت ضرورت ہے. بارگاہ رب العزت میں مسررانہ دعا ہے کہ بحق اہل بیت علیہ السلام